صرف ایک خاک یعنی مٹی ہے. جب دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کا محتاج بن جاتا ہے. نہ خود ضرورت سے فارغ ہو سکتا ہے، نہ خود کافی حاصل کر سکتا ہے، نہ خود کپڑے پہن سکتا ہے، صرف دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. پھر جب جوان ہوتا ہے، جس میں طاقت آ جاتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے کہ وہ کس چیز سے بنا تھا، بچپن میں کس طرح محتاج تھا. اپنی طاقت و دولت پر غرور و تکبر کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھی ہے. جب جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو بچپن میں بچپن کی یاد دلا دیتا ہے، یعنی پھر وہی بے بسی بے کسی محتاج میں ڈال دیتا ہے. انسان کو سوچنے پر اتنا مجبور کر دیتا ہے کہ وہ کتنا محتاج تھا اور اب کتنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلق کس طرح کی ہے. ایک بوند سے، ایک نطفے سے، ایک لوٹڑا، پھر بے بسی معصوم پیدا کیا، جوانی دی، پھر بڑھاپا دیا، پھر موت دی، وہ بھی غیر متعین وقت پر. پھر بھی انسان غرور و تکبر کرنے لگتا ہے. کائنات کا سب سے پہلا گناہ کون سا ہے؟ غرور و تکبر ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح ابلیس کو مردود کر دیا ہم جانتے ہیں، پھر بھی اسی مردود کے نقشے قدم پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ کر مت چل، نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے. آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ انسان کی حیثیت کیا ہے. لیکن اگر انسان اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے، اپنی اصلیت کو پہچانے، غرور و تکبر نہیں کرتا، تو اس خاک کو اللہ تعالیٰ اشرفی مخلوقات کا درجہ دیتے ہیں، یعنی اسی مٹی کے پتلوں کو نورانی مخلوق سے ملائکہ سے بڑھ کر دیتے ہیں، سب سے بڑھ کر خود کا نائب بنا دیتے ہیں. شرط یہ کہ انسان اپنی اصلیت کو پہچانے.